حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو، استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا۔ دیکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، کلیم اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم۔ یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے۔ حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہوں 40 سال ہو جائیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے۔ اتنے کنے کنے حضرت جی اتنے محلے بھرے نے حضرت جی، انہوں 40 50 سال ہو گئے، کدی مالک اگے چکے ہی نہیں، حضرت آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے۔ ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی ہے۔ وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے دن بہ دن، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے دن بہ دن، تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا، گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم، اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، مویشی بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، کھیتی باڑی بڑی ہے، بڑھ رہا ہے میرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم، میرے جو عذاب کے انداز ہیں، میری جو عذاب کی صورتیں ہیں، ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا۔ عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے۔ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا، یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا توفیق سجدہ، اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ نہ دھوکے میں آنا، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں، دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہوئی، مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی۔ فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہ باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے۔ اب اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے، فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے اس نے ایک سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ راتیں پاک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، باہر آؤ، آگے اپنے جرموں کا اقرار کرو۔ اب وہ کیا اس کو پتہ ہے؟ سجے کھبے اگے پیچھے والے کو نہیں پتا کوئی۔ اس نے نا چادر میں منہ چھپا لیا تاکہ دائیں بائیں والے کو نہ پتہ چل جائے، اور عرض کیا کرتا ہے، رب کریم 40 سال گزر گئے، جیسے گزارے سو گزارے، راتیں جیسی تھیں جیسی تھیں، اور میرے مالک اگر 40 سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگا سب کے سامنے میرے پردے کھولنے ہیں؟ اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کھولے ہیں، پردہ ہی رکھا، لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، بندہ بڑا ٹھیک ہے۔ ہاں حضرت جی کھولن تے آئے تے توبہ توبہ توبہ، ڈر لگتا میاں، کھولن تے آئے تے پلیاں پلیاں دے کھول چھڑے دے۔ اور پتر گل تنوں اصل دساں، گل صرف ہے یہ پردہ ہی پائے اس، باقی گل کوئی نہیں جی ہے، پردہ ہی پائے۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے؟ فرمایا میاں گل تو وہ کی پوچھ بیٹھا ہے، لیکن پھر سن جو پوچھی لئی ہے۔ فرمایا جڑا پھڑ کتے وہ بد، جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے، باقی چپ ہی چنگی ہے میاں۔ پتر پردہ ہی پائے، باقی مینوں بھی اپنا پتہ ہے تو تانوں بھی اپنا پتہ ہے، سارے ہی اپنا اپنا پتہ ہے، صرف ہے کہ پردے پائے۔ صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے، اب بھی آتا ہے، اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا۔ اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں حضرت جی، کتے میرے کھول نہ چھڑے حضرت جی، میں دی گرفت کرا میری اتھو نہ ہو جائے حضرت جی، میں چپ کر جاتا ہوں حضرت جی، کوئی آئندہ نہ کریے۔ پردے پائے جی انہیں، جو پھر پردے کھول دینا تو پھر بڑے بڑے ذلیل ہوں دے جی حضرت جی، پاہمیں وہ کو وزیر اعظم ہوئے تو پاہمیں جڑا مرضی ہو جائے۔ عرض کرتا ہے رب کریم اگر 40 سال نہیں کھولے تو نے پردے ڈالے رکھے، اب کیوں لگا پردے کھولنے؟ میرے مالک مجھے ان سب میں رسوا نہ کر، مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نا اینی کی گل نہیں، مان جاؤ حضرت جی، کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا، مرد ہو حضرت جی، بندہ تھلے بہ جانا معافی پا جی چھڑ دو، پا جی چھڑ دینا نا، میں کمینے کی بات نہیں کر رہا حضرت، وہ بھی چھڑ چھڑ دا کہ یار بندہ تھلے ڈگ پیا، بھائی اینی جی گل ہے حضرت، اینی جی گل جا پو تھلے، یا اللہ معافی دے جا، اگو نہیں کروں گا۔ اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے دی معافی تے اگوں پھر شروع، پکی توبہ کرنی ہے، ہو گئے ہو گیا پھر معاف کر دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، کون ہے؟ یا اللہ منو معاف کر دے، یا اللہ منو معاف کر دے، یا اللہ منو معاف کر دے، یا اللہ منو نہ منو سارے ہیں جو میرے محلے دار بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے۔ اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ظاہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا۔ آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوست سے بارش ہی بند ہو گئی، میں ہوں اتنا گناہ گار، میں ہوں رب کا اتنا نافرمان۔ خیال تو آیا ہوگا نا دل میں، بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، بانجا بھی کھڑا ہے، سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا رہا پکارتا رہا، کہتا رہا پکارتا رہا، بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا، بس آنسو کا آنا تھا، درہ رحمت جوش میں آیا اور چھما چھم بارش برسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں، عمل ٹھیک نہیں، یہ اس کی نحوست ہے، بارش نہیں برس رہی، تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا میں نے اب اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔